بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کا تحقیقی مطالعہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے، اور ہمارا پہلا حصہ جاری تھا اس سلسلے کا، قواعد فقیہ کا تعارف اور اس کے مبادیات پر مشتمل جو حصہ ہے۔ اس حصے کو ہم نے 9 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور گزشتہ جو ہے تقریباً 4 نشستوں میں ہم نے پہلے 6 نکات پڑھ لیے تھے قواعد فقیہ کے دائرہ کار تک۔ آج کی نشست کے اندر ہم قواعد فقیہ کے مآخذ کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ قواعد فقیہ کے مآخذ کا مطلب ہے کہ موجودہ دور میں ہمارے سامنے جو فقہ قواعد کی کتابیں موجود ہے، یا فقہاء نے جو فقہ قواعد مرتب کیے ہیں، وہ اس قواعد کے اصل مآخذ اور اصل سورسز کے کون سے ہیں، کہاں سے ان کو علماء نے، مجتہدین نے ان فقہ قواعد کو کہاں سے اخذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس مطلب یہی ہے مآخذ کا، کہ سورسز اور مآخذ کون سے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے اور قواعد فقہیہ کی تفصیلات دیکھی جائے، تو 5 مآخذ یا 5 سورسز ایسے ہیں جن سے فقہاء نے جو ہے وہ قواعد فقہیہ کو مستنبط کیا ہے، اخذ کیا ہے۔ پہلا ہے ان میں سے قرآن مجید کی نصوص، آیات۔ نمبر 2 ہے سنت یعنی احادیث۔ نمبر 3 ہے آثار صحابہ و تابعین۔ نمبر 4 جو چوتھا ماخذ ہے وہ ہے فقہاء کا اجماع، اور 5واں ماخذ ہے اجتہاد۔ ہر ایک سے متعلق ضروری تفصیل اور مختصر سی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے اب ترتیب وار عرض کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کی ہر آیت ہمارے لیے دلیل کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن میں شریعت کے قواعد و ضوابط، اغراض، اہداف، احکام، حکم، مصالح، مقاصد وغیرہ اس طرح تفصیل کے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہر زمانے، ہر قسم کے افراد اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے۔ احوال بدلے، زمانہ بدلے، لوگ بدلے، جیسا بھی ہو، لیکن قرآن مجید کے اندر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو اسی لیے اور فقہی احکامات کے لیے بھی قرآن مجید سب سے اول مأخذ ہے۔ تو اسی لیے قواعد فقہیہ کے استخراج اور استنباط کے لیے بھی سب سے اول اور اصل مأخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ اس طرح کہ قواعد فقہیہ کے تحت جو فقہی احکامات آتے ہیں وہ عمومی طور پر قرآن و سنت سے وغیرہ سے ہی مستنبط ہوتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس وغیرہ سے۔ تو اسی لیے اگر کوئی قاعدہ فقہیہ بعینہ لفظ بلفظ کسی قرآنی آیت میں موجود نہ بھی ہو، لیکن ان فقہی قواعد کا تعلق بنیادی طور پر اور ان کا اصل ماخذ قرآن ہی ہے، بلکہ بعض ایسی آیات بھی ہے جو احکام فقہ کے لیے قاعدہ اور ضابطہ کا درجہ رکھتی ہے، اور فقہاء نے انہی آیات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو قاعدہ بنا دیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر شورا کے لیے آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس سے ایک شورا کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو مشورہ اور شورا کا جو ضابطہ ہے وہ فقہاء نے عمومی طور پر اسی سے لیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو تجارت کے لیے رضامندی کو شرط قرار دیا گیا ہے، تو عقود اور معاملات کے اندر اصل ضابطہ جو ہے وہ رضامندی ہے، وہ اسی آیت سے لیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، بلکہ سورہ نساء کی، کہ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جس سے اگر بلا واسطہ نہ ہو تو بالواسطہ فقہی قواعد مستنبط موجود اسی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یا اس طرح ایک اور آیت ہے قرآن مجید کے اندر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت سارے فقہی قواعد کے لیے مأخذ ہے۔ مثلا المشقۃ تجلب التیسیر کا جو قاعدہ ہے وہ اسی سے مستنبط ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات اسی سے مستنبط ہے۔ الامر اذا ضاق اتسع اسی سے مستنبط ہے۔ تو بہت سارے فقہی قواعد جو ہے وہ قرآنی آیات سے مستنبط ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فقہی قواعد بلا واسطہ اگرچہ قرآنی آیات سے مستنبط نہ بھی ہو، لیکن فقہی احکامات کے واسطے سے فقہی قواعد جو ہے وہ بہت سارے فقہی قواعد قرآنی آیات ہی سے ماخوذ اور اسی سے مستنبط ہے، اور قرآنی آیات ہی فقہی قواعد اور فقہی احکام کے لیے اول اور اصل ماخذ ہے، اس اور سورس ہے۔ اس کے بعد دوسرا ماخذ ہے، دوسرا سورس ہے سنت۔
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اقوال، افعال، تقریرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی تھی کہ جس کی روشنی میں، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلمات میں پورے کے پورے معانی کے دریا بند فرما لیتے تھے، جن کو ایسی بہت سارے احادیث ہیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے کلمات، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت سارے معانی اور احکامات پنہا ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مختصر احادیث اور الفاظ مروی ہے. بعض الفاظ کو فقہاء نے بعینی حدیث ہی کے لفظ کو لے کر فقہی قاعدہ بنا دیا، اور بعض ایسے ہیں کہ بعینی الفاظ تو نہیں لیے، لیکن جب اس میں غور کیا جائے تو بالآخر وہ کسی نہ کسی حدیث ہی سے مستنبط اور ماخوذ ہوتا ہے وہ فقہی قاعدہ. مثال کے طور پر ایک قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، یا ایک قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، وہ باقاعدہ ایک واضح حدیث ہے جس میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات. تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ قاعدہ اسی حدیث سے مستنبط ہے. الخراج بالزمان فقہی قاعدہ ہے اور باقاعدہ انہی الفاظ میں یہ حدیث بھی موجود ہے. اسی طرح جنایت العجماء جبار کے جانوروں کے جو نقصان ہوتے ہیں، جو جانور نقصان کر دیتے وہ معاف ہے، یہ بھی باقاعدہ ایک حدیث سے مستنبط ہے جس میں آیا ہے کہ العجماء جرحها جبار. تو اس طرح بہت ساری ایسی حدیث ہے. بلکہ ایک قاعدہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس پر بھی باقاعدہ واضح حدیث موجود ہے، لا ضرر ولا ضرار. اس طرح بہت ساری ایسے قواعد، فقہی قواعد آپ کو مل جائیں گے کہ بعینی ہی وہی قواعد حدیث کا ٹکڑا ہوں گے، یا حدیث ہی کے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ان کو فقہی قاعدہ بنا لیا گیا. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ فقہی قواعد کے لیے دوسرا اور اہم ماخذ اور سورس جو ہے وہ سنت ہے. تیسرا ماخذ اور سورس قواعد فقہی کے لیے آثار صحابہ اور تابعین ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب اور ان کے قریبی زمانے کے لوگ یعنی تابعین اور تبع تابعین، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری اور خیر کی گواہی دی ہے، تو چونکہ وہ ایک خیر کا زمانہ تھا اور وہ لوگ علم اور تقوی میں اعلیٰ معیار پر فائز تھے، تو ان کے اقوال بعد کی امت کے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کے اقوال اور افعال ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو ان کے اقوال اور ان کی افادات میں کئی ضوابط اور فقہی قواعد جو ہے وہ مضمر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ مقاطع الحقوق عند الشروط، کہ شرائط کے وقت حقوق کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ قاعدہ فقہیہ ہے باقاعدہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ لیس علی صاحب العاریۃ زمان، کہ عاریت لینے والے پر کوئی زمان نہیں آئے گا. تو اس طرح بہت سارے کل قرض جر منفعۃ فلا خیر فیہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے. تو صحابہ اور تابعین سے ایسے بہت سارے افادات اور اقوال اور ارشادات مروی ہے جو ہمارے لیے فقہی قاعدہ کا اور ضابطہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور اسی سے بعد کے فقہاء نے اور مجتہدین نے ان آثار سے اور ان اقوال اور افادات سے فقہی قواعد کو مستنبط کیا ہے، اخذ کیا ہے. اس کے بعد جو چوتھا ماخذ ہے وہ ہے اجماع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے کے تمام مجتہدین جب کسی شرعی حکم پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. تو اس اجماع سے بھی بہت سارے فقہی قواعد جو ہے وہ مستنبط ہے. کئی قواعد فقہ ہے جو فقہاء کرام کے اجماع و اتفاق سے وجود میں آئے ہیں. مثال کے طور پر اس بات پر فقہاء کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ جہاں پر قرآن و سنت کی کوئی نص موجود ہو تو وہاں انسان اپنے طور پر اجتہاد اور عقل نہیں لڑا سکتا، اجتہاد نہیں کر سکتا، بلکہ نص کی بنیاد پر آپ مسئلہ بتایا جائے گا. اس بات پر تمام فقہاء کا اجماع ہے. تو اسی مسئلے سے یہ قاعدہ فقہیہ مستنبط ہوا کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، کہ جہاں نص موجود ہو وہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ ایک مسئلہ تھا، اس سے یہ فقہی قاعدہ وجود میں آ گیا اور اس پر فقہاء کا اجماع ہے. اسی طرح الاجتہاد لا ينقض بمثلہ، اور اس طرح بہت سارے فقہی قواعد ایسے ہیں جو مسائل اجماعیہ سے فقہی قواعد کی شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ فقہی قواعد. تو بہرحال یہ بھی ایک اجماع جو ہے وہ چوتھا ماخذ ہے قواعد فقہیہ کے لیے. قواعد فقہیہ کے لیے پانچواں ماخذ جو ہے وہ فقہاء کا اجتہاد ہے، اور یہی جو ہے یہ دیگر مآخذ کی بنسبت یہ سب سے زیادہ جو ہے استعمال ہوا ہے قواعد فقہیہ کے وجود میں آنے کے لیے.
فقی مسائل میں جو متشابہ اور ایک جیسے مسائل ہوتے ہیں جو ایک علت کے تحت آتے ہیں تو فقہا نے ان میں غور و فکر کر کے یکساں اور ایک جیسے مسائل کو جمع کر کے ان سب مسائل کو کہ ایک خاص جامع پہنا دیا، ان کے لیے ایک جملہ، ایک قاعدہ، ایک کلیہ بتا دیا اور بتا دیا کہ اس قاعدہ اور کلیہ کے تحت یہ فقی احکامات سارے کے سارے جو یکساں ہیں، ایک جیسے حکم والے ہیں، ایک جیسی علت والے ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل اس کلیہ کے تحت آتے ہیں، اور اپنی طرف سے ایک جملہ ایک کلیہ بتا دیا اور ان تمام مسائل کو اس کے تحت جمع کر دیا۔ اور یہ فقہا نے اجتہاد کیا ہے اس کے لیے۔ اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عقل کو مدار بنایا ہے، بلکہ اجتہاد کی شرائط کو ملحوظ رکھا ہے، اصول فقہ کی شرائط کو، قرآن و سنت کی نصوص کو مد نظر رکھ کر، فقہا کے اجماع کو مد نظر رکھ کر، قیاس پر عمل کرتے ہوئے فقہا نے مسائل کو دیکھا، یعنی فقہ احکامات کے جو مسائل تھے ان میں غور و فکر کیا، جو مسائل ایک جیسے تھے یا ایک ہی علت کے تحت آتے تھے اور ان کا ایک ہی حکم تھا، ان سب مسائل کو جمع کیا اور ان سب مسائل کے لیے ایک کلیہ مرتب کیا کہ یہ کلیہ کے تحت تمام مسائل آتے ہیں۔ مثال کے طور پر الیقین لا یزول بالشک جو قاعدہ ہے، یہ کیسے وجود میں آیا کہ فقہا نے بہت سارے مسائل کو دیکھا، مثلا احادیث کو دیکھا جس میں یہ بھی آیا نا بعض احادیث میں کہ جب تک کسی انسان کو یقین نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، اس سے یعنی اس کو بو محسوس نہ ہو یا آواز نہ آئے، اس وقت تک وہ نماز نہ توڑے ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شک کا اعتبار نہیں ہے، یقین پر اعتبار رکھیں۔ اسی طرح فقہا نے دیگر نصوص کو دیکھا کہ جس میں آیا ہے کہ شک کا اعتبار نہیں ہے اور ظن کا اتباع درست نہیں ہے، یقین کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے مختلف نصوص اور احکامات کو مد نظر رکھا اور اس سے یہ قاعدہ فقہی نکال دیا یقین لا یزول بالشک، اور بتا دیا کہ اس طرح کے تمام مسائل اس کلیہ کے تحت آتے ہیں۔ یہ فقہا نے اپنے اجتہاد سے اس طرح کے قواعد مرتب کیے ہیں۔ اور اجتہاد کے سلسلے میں پھر علماء نے دو صورتیں بتائی ہے، ایک کا نام رکھا ہے استنباط اور دوسرے کا نام رکھا ہے استقراء۔ استنباط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے استخراج کرنے کو، نکالنے کو۔ اصولیت کی اصطلاح میں استنباط کا مطلب ہوتا ہے کہ اصولی فقہ کے قواعد کی روشنی میں قرآن و سنت کی نصوص میں غور و فکر کر کے علت مشترکہ کی بنیاد پر نئے اور غیر منصوص مسائل و جزیات کو نکالنا، یعنی استنباط قیاس کے قریب قریب ہے، قیاس کے قریب قریب ہے کہ اصول فقہ کی روشنی میں قرآن و سنت سے مسائل نکالنا، ٹھیک ہے۔ اور استقراء کا کیا مطلب ہے؟ استقراء کا لغوی معنی ہوتا ہے تتبع، تلاش، چھانبین۔ اصول فقہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کلی حکم یا نتیجے تک پہنچنے کے لیے جزیات اور فروعات کی چھانبین اور تحقیق کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر استقراء کی بھی آگے دو قسمیں ہوتی ہے، استقراء تام اور استقراء ناقص، ٹھیک ہے۔ استقراء تام میں تمام جزیات کو دیکھا جاتا ہے، استقراء ناقص کے اندر اکثر جزیات کو دیکھ کر کوئی حکم لگایا جاتا ہے۔ بہرحال تو فقہا نے استنباط کا طریقہ بھی اختیار کیا کہ مختلف نصوص کو مد نظر رکھ کر کوئی قاعدہ فقہیہ مرتب کیا، اور استقراء کا طریقہ بھی اختیار کیا کہ تمام یکساں مسائل یا اکثر یکساں اور ایک جیسے مسائل کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے قاعدہ مرتب کیا۔ تو یہ دونوں طریقے موجود ہیں۔ ان دونوں طریقوں کی تفسیر جو ہے وہ شیخ یعقوب الباحثین نے جو ہے ان کی کتاب ہے قواعد فقہیہ پر، بڑی اہم کتاب ہے، اس کے اندر اس کی تفسیر موجود ہے اور بہت ساری اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ بہرحال خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ اس کی تفصیل تھی ہمارے اس نقطے کی کہ قواعد فقہیہ کے بنیادی مآخذ جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔